لکھا ہے کہ ہارون رشید نا دریا دجلہ کی سیر کو گیا. ہمیشہ دعا کرنا یا اللہ کرسی دے لیکن کرسی کے نشے سے محفوظ رکھنا. جب یہ کرسی کا نشہ سر پہ چڑھ کے بولتا ہے نا تو بندہ ویسے ہی باتر کرتا ہے. بادشاہ تھا نا حضرت, وہ دریا دجلہ کی سیر کرنے کو گیا تو ایسا دماغ میں خناس آیا کہ وہ دریا کو مخاطب کر کے کہتا ہے, او دریا, وہ تو بھی تو میری سلطنت میں بیٹھا ہے, چل تو بھی مجھے ٹیکس دے. تو لکھا ہے کہ دریا میں نے ایک بھنور اٹھا, وہ پانی گھوما اور جناب ایک وہ کشکول ہیرے جواہرات سے بھرا نا ہارون کی کشتی میں آ کے گرا. ہارون بڑا خوش ہوا, لے بھائی وہ میری بادشاہت کا سکہ تو دریا پہ بھی چل رہا ہے, اس نے بھی میرا حکم مان لیا. دیکھو تو صحیح, دریا نے بھی مجھے ہیروں سے بھرا ہوا ایک کشکول میری کشتی میں پھینک دیا. جب وہ ہیرے جواہرات اٹھا کے دیکھ رہا تھا نا تو غیب سے آواز آئی, اوے ہارون, وہ صرف ہیرے جواہرات نہ دیکھ, یہ بھی تو دیکھ ہیرے جواہرات آئے کس چیز میں ہیں. تو لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ جب ہارون الرشید نے وہ کشکول اٹھا کے دیکھا نا تو وہ کشکول نہیں تھا, وہ انسانی کھوپڑی تھی حضرت. تو آواز آئی, او ہارون تو ان ہیرے جواہرات کو کھا نہیں سکتا, لیکن یہ یاد رکھ جو اینڈ اس کھوپڑی والے کا ہوا ہے وہی اینڈ تیرا بھی ہونے والا ہے. لیکن یہ وہ ہے جس نے تیاری نہیں کی, تجھے ہم نے ابھی وقت دے رکھا ہے, آ ہم سے رجوع کر, ہم سے صلح کر لے. عذر بہانہ چلدا نہیں, کوئی بہانہ نہیں چلنا حضرت. جدو آڈر آئی ہیں پتر تھی بیوی بچے جوائی کڑم سارے حضرت میرے آلے دوالے کھلوتے ہونے نے. جدو آڈر آنا حضرت کسے کو بھی نہیں رکنا, میں انہیں لے جانا سارے نے وچو منو لے جانا حضرت. عذر بہانہ چلدا نہیں, جو آکھے سو کریے, ڈیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مری, کیوں لڑ دے ہو, کیوں کل دے ہو, ادنا کوئی نہیں جے کل سکتا حضرت جی. ہاں لف جاؤ حضرت, لف جاؤ اور لف کے دیکھو تے صحیح حضرت. پھر ویکھو حضرت جی رنگ کی لگ دن بڑا زوراں والا جی.